تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کہتا ہے دنیا میں گھر اچھا ہو، مکان اچھا ہو، کوٹھی اچھی ہو، دوست یار اچھے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جنت میں کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ نصیب ہو جائے، کوڑا جانتے ہیں نا جس سے مارتے تھے، پناہ اب تو زمانہ وہ کلچر بدل گیا ہے، یعنی 1 فٹ کے برابر آپ یوں اندازہ لگا لیں، 1 فٹ کے برابر بھی کسی شخص کو جنت میں زمین کا پلاٹ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس دنیا میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے خزانوں سے اس 1 فٹ کا پلاٹ بندہ مومن کے حق میں بہتر ہے۔ پتہ کیوں بہتر ہے؟ یہاں دنیا کے بڑے سے بڑا پلاٹ کینسل ہو جاتا ہے، قبضہ ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو اپنے نام ہو تو مرنے کے بعد غیروں کے نام ہو جاتا ہے، اور وہ جو پلاٹ جنت کا ملے گا وہ آپ کے نام ابدی ہے، اس میں فراڈ نہیں ہے، اس میں جعل سازی نہیں ہے، اس میں رشوت نہیں ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے، اس میں موت کا خدشہ نہیں ہے، اس میں بیماری کا خدشہ نہیں ہے، اس میں بڑھاپے کا خدشہ نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کا پلاٹ ملے گا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے وہ جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ جنت بنائی کس کے لیے؟ متقین، متقی کہتے ہیں تقوی کرنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت ہے اور جنت بھی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ بجائے اس کے کہ میں اپنی زبان سے بتاؤں، اللہ رب العالمین کا قرآن خود اس کی تعریف کر دیتا ہے کہ متقین کی صفات کون سی ہیں۔ اب آپ سن لیجئے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جنت ہی کی طلب کے لیے بندہ مومن کی ساری زندگی کی جدوجہد ہوتی ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جنت میں کون جانے والے ہیں؟ اہل جنت متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت کیا لائی؟ جنت میں وہ جائیں گے، متقین وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگحالی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مانگنے کے لیے تو یوں کر کے مانگے کہ اللہ ساری کائنات کے خزانے مجھے دے دے، اور دیتے ہوئے پرس میں سے سب سے پھٹا ہوا اور چھوٹا نوٹ نکال کے اللہ کی راہ میں دے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، گزشتہ سے گزشتہ، کہ رسول رحمت نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب دو تو بغیر گن کے دو، بغیر حساب کے دو، اللہ بھی بن گنے اور بغیر حساب کے تمہیں ریٹرن کر دے گا۔ وہ بڑا غیرت مند ہے۔ اور مومن جو ہے اس کا ہاتھ اس طرح ہونا چاہیے، اوپر والا ہاتھ، الید العلیا خیر من ید السفلی۔ حضور نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے نا، تو نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ مسلمان معاشرے کی حضور نے جو تصویر کھینچی ہے کہ یہاں بھکاری قوم نہیں ہوتی بلکہ انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور فی السراء والضراء، حالات اچھے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، حالات تنگ ہوں تو پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو اپنی عادت بنائیے، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ۔ یہ انسان کو بخل سے بچاتا ہے، یہ حرام سے بچاتا ہے، سود خوری سے بچاتا ہے، کیونکہ سود خور بندہ کبھی اللہ کی راہ میں مال دے اس کی جان نکلتی ہے، اس کی جان پیسے کے اندر ہوتی ہے۔ دے گا وہی جس کا حلال ہوگا، حرام والا اللہ کے راستے میں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول رحمت نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ خوشحالی تنگحالی، لاکھوں میں ہو تب بھی، ہزاروں میں ہو تب بھی، سینکڑوں میں ہو تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ضرور حصہ دیتے ہیں۔ یہ جنت میں جانے کی پہلی نشانی ہے۔
والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی اہل جنت کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اہل ایمان کی تربیت کرتا ہے، کہتا ہے جنت میں جانا ہے تو غصے کو پی جانا ہے۔ غصہ انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے، انسان کے ایمان کو بھی تباہ کرتا ہے، انسان کے مال کو بھی تباہ کرتا ہے، انسان کی آل اور اولاد کو بھی تباہ کرتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے غلط فیصلے کرتا ہے بندہ، غلط بولتا ہے۔ یہ طلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے غصے میں ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ایکشن انسان لیتا ہے جس سے اپنا جانی نقصان کر بیٹھتا ہے، اولاد کا نقصان کر بیٹھتا ہے، مال کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو والکاظمین الغیظ فرمایا جنت میں جانے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے غصہ، اس کو کسی پر کنٹرول دیا، اس کو بدلہ لینے کی طاقت تھی، غصہ کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے وہ غصہ اللہ کی رضا کے لیے پی لیا، برداشت کر لیا، اللہ روز محشر اس کا دل ایمان کے نور سے بھر دے گا، بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا کی بعض یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس کے اندر باقاعدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہیں جو غصے کے حوالے سے اس پر ریسرچ ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، غصے کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن قرآن نے تو سادہ سی بات کہہ دی، بس غصہ پی جانے والے جنتی ہے۔ گویا اس میں کوئی غصے میں نقصان ہے تو تبھی اللہ نے اس سے روکا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورا طریقہ سمجھا دیا۔ فرمایا یہ غصہ آگ سے ہے، آگ سے ہے، شیطانی عمل ہے، اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ جب تم غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اگر تم غصے کی حالت میں ہو، پانی پی لو، پانی پینے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو تم جا کے غسل کر لو، تمہارا جسم ٹھنڈا ہوگا، تم نارمل ہو جاؤ گے۔ اور اس غصے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اس حد تک اپنے آپ کو جذبات میں لے جاتے ہیں، بی پی ہائی ہوتا ہے، شوٹ کرتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، دماغ کی رگ پڑ جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت عام چیز ہے۔ اور بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، گھر میں ہمیشہ وہ ہٹلر بن کے رہتے ہیں، ہر بات میں بچوں کو ڈانٹنا، ہر بات میں بیوی کو ڈانٹنا، یعنی چہرے پہ 12 ہی بجتے رہتے ہیں۔ وہ گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہو؟ بچے بیچارے نا باپ کو تو بس دیکھ کے کھسک جاتے ہیں۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح گھر کا جو وقت ہے، گھر کا جو ماحول ہے وہ تلخ ہوتا ہے اور اکٹھا رہنے والوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ پی جانا یہ بندہ مومن کی علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور لونڈی جو تھی وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا، اس کا ہاتھ سے وہ پھسلا، زمین پہ گرا، پانی امام علی ابن حسین امام زین العابدین کے اوپر گر گیا۔ کپڑے لازمی بات ہے گیلے ہو گئے، مٹی پڑ گئی، غصانے کی بات تھی، لونڈی تھی وہ۔ اس نے اس دور کی لونڈیاں اور غلام بھی تو اللہ اللہ کیسی بات تھی، اس نے کہا جی والکاظمین الغیظ، اہل ایمان اور اہل جنت کی نشانی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، میں نے غصہ پی لیا۔ فرمایا والعافین عن الناس، اللہ کہتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لونڈی آکھے لوہا گرم ایک اور چوٹ لا دو۔ انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ سمجھ آئی؟ تو غصہ پیا، معاف کیا، معاف کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ تو جنت میں جانے کے لیے دوسری جو نشانی ہے وہ غصے کو پی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری نشانی اہل جنت کی، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ تیسری نشانی بتائی، فرمایا جنت میں جانے والے اور متقین کی نشانی یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے،
تو پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کر، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور رب کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنے گناہوں پر ضد نہیں کرتے کہ اسی کردے رہاں گے، اسی نہیں چھوڑاں گے۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے گناہ کے حوالے سے۔ یہ تیسری نشانی اہل جنت کی ہے کہ وہ گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، شراب پیتے رہو، یار ابھی جوان ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بدکاریاں کرتے رہو، ابھی جوانی مزے کرو بعد میں توبہ کر لیں گے، چوریاں ڈکیتیاں کر لے ہو، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ ایسی توبہ اللہ کا، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے جانتے بوجھتے ہوئے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے لا علمی کے اندر گناہ کر دیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی آ کر توبہ کر، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر توبہ قبول کرتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرما دیا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا احدهم الموت، پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتے ہیں اللہ ہن میں توبہ کر لی، اب میں نے توبہ کر لی، وللذین یموتون وہم کفار، فرمایا پھر ان کی موت حالت کفر میں آتی ہے، موت کے وقت جو توبہ نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگی، جانتے بوجھتے ہوئے اگر وہ گناہ کرتا رہا۔